اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ہر روز ہم انتظار کرتے ہیں، ہر روز ہم صبر کرتے ہیں، ہر روز ہم فوری خواہش کو چھوڑتے ہیں۔ جب بچہ کسی چیز کو دیکھ کر صبر کرے تو اس کی تعریف کریں۔ رمضان المبارک ہمیں صبر کا عملی کورس دیتا ہے۔ رمضان ہمارے بچوں کے برین اور پرسنالٹی کو ری وائر کرتا ہے۔ یہ مہینہ انہیں وہ مہارتیں سکھاتا ہے جو کوئی اسکول نہیں دے سکتا۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں، وہ راتیں جن میں اللہ کی رحمتیں برسنے والی ہیں، وہ لمحات جن میں جہنم سے آزادی کا اعلان ہوگا، وہ ساعتیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عید قریب ہے، لیکن تربیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ میں ہوں سروت شاہ، سائیکو تھراپسٹ اور پیرنٹنگ ٹرینر، اور آپ دیکھ رہے ہیں خودی ویلنس رمضان ویبینار سیریز، روحانی فلاح یعنی اسپرچل ویلنس۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کی اصل روح کے بارے میں، وہ روح جو صرف بھوک اور پیاس تک محدود نہیں، وہ حقیقت جو صرف عبادت کا نام نہیں، وہ تربیت جو صرف ایک مہینے تک نہیں رہنی چاہیے۔ آج کا موضوع ہے رمضان، بچوں میں پیشنس، ایموشنل ریگولیشن اور ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی تربیت کا عملی نمونہ۔ تصور کیجئے، صبح صادق کا وقت ہے، آپ کا بچہ بیدار ہوا ہے، اس نے سحری کھائی ہے، اب سورج نکل چکا ہے، وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، تھکا ہوا ہے، سامنے اس کا پسندیدہ کھانا رکھا ہے، پانی کی بوتل رکھی ہے، اس کا چھوٹا بھائی کھا پی رہا ہے، اس کا دوست اسے آئس کریم کھلانے بلا رہا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں جان سکتا، لیکن وہ نہیں کھاتا، وہ نہیں پیتا، وہ صبر کرتا ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے۔ یہ ہے رمضان کی تربیت، یہ ہے سیلف کنٹرول، یہ ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، یہ ہے ایموشنل ریگولیشن، اور یہی وہ مہارت ہے جو بچے کو زندگی میں کامیاب بناتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی کا مطلب ہے خود پر قابو پانا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اپنے نفس کو سنبھالنا، اور روزہ تقوی کی تربیت ہے۔ یہ 1 ماہ کا عملی کورس ہے، یہ 30 دن کی ورکشاپ ہے، یہ 12 گھنٹے روزانہ کی مشق ہے۔ بھوک محسوس کرو لیکن نہ کھاؤ، پیاس لگے لیکن نہ پیو، غصہ آئے لیکن خاموش رہو، تکلیف ہو لیکن صبر کرو۔ یہ ہے نروس سسٹم ٹریننگ، یہ ہے برین ریوائرنگ، یہ ہے کیریکٹر بلڈنگ، یہ ہے پیشنس ڈیولپمنٹ۔ نفسیاتی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن زندگی میں کامیابی کا سب سے بڑا پیش خیمہ ہے۔ مشہور مارش میلو ٹیسٹ میں بچوں کو ایک مارش میلو دیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ اگر تم ابھی نہ کھاؤ اور 15 منٹ انتظار کرو تو تمہیں 2 مارش میلو ملیں گے۔ کچھ بچے فوراً کھا گئے، کچھ بچوں نے انتظار کیا۔ تحقیق سے پتہ چلا جن بچوں نے انتظار کیا تھا ان کے تعلیمی نتائج بہتر تھے، ان کی سماجی مہارتیں بہتر تھیں، ان کی زندگی میں کامیابی زیادہ تھی، ان کا تناؤ کم تھا، ان کی صحت بہتر تھی، ان کے تعلقات مضبوط تھے۔ یہ ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طاقت، یہ ہے انتظار کرنے کی اہمیت، یہ ہے صبر کا انعام۔ اور رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ہر روز ہم انتظار کرتے ہیں، ہر روز ہم صبر کرتے ہیں، ہر روز ہم فوری خواہش کو چھوڑتے ہیں، ہر روز ہم اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہیں، ہر روز ہم یقین رکھتے ہیں کہ انعام ملے گا، اور عید کے دن وہ انعام ملتا ہے۔ اللہ کا انعام، صبر کا پھل، انتظار کا نتیجہ، کنٹرول کا بدلہ۔ جب بچہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا دماغ کیا سیکھتا ہے؟ پری فرنٹل کارٹیکس، جو دماغ کا فیصلہ کرنے والا حصہ ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ فوری خواہش کو روکنا ہے، وہ سیکھتا ہے کہ لانگ ٹرم فائدے کے لیے صبر کرنا ہے، وہ سیکھتا ہے کہ تکلیف کو برداشت کرنا ہے، وہ سیکھتا ہے کہ جذبات پر قابو پانا ہے، وہ سیکھتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ سب نیورل پاتھ ویز بنا دیتے ہیں، یہ راستے دماغ میں نقش ہو جاتے ہیں، یہ عادتیں زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں۔
یہ مہارتیں کبھی نہیں جاتی۔ والدین کے لیے آج کے سنہری اصول: بچوں کو ایج اپروپریٹ روزہ رکھنے دیں، چھوٹے بچوں کو آدھے دن کا روزہ رکھنے دیں، بڑے بچوں کو پورے دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دیں، ان کی جسمانی صلاحیت کا خیال رکھیں، لیکن انہیں موقع دیں کہ وہ خود کو پرکھیں، ان کی کوشش کو اپریشیٹ کریں، صرف کامیابی کی تعریف نہ کریں، کوشش کی بھی تعریف کریں۔ واہ، تم نے آج پورے 10 گھنٹے روزہ رکھا، تم بہت مضبوط ہو کہ اتنی دیر صبر کیا، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے کوشش کی۔ ایموشنل میلٹ ڈاؤنز پر کام رہیں۔ بچہ تھکا ہوا ہے، چڑچڑا ہے، بھوکا ہے، تو وہ رو سکتا ہے، غصہ کر سکتا ہے، ضد کر سکتا ہے۔ آپ پرسکون رہیں، اسے گلے لگائیں، اس کی تھکن کو سمجھیں، اس کے جذبات کو قبول کریں، لیکن اسے سکھائیں کہ صبر کرنا ہے۔ سیلف کنٹرول کو پریز کریں۔ جب بچہ کسی چیز کو دیکھ کر صبر کرے تو اس کی تعریف کریں۔ جب بچہ غصے پر قابو پا لے تو اسے سراہیں۔ جب بچہ کسی خواہش کو روک لے تو اسے بتائیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کم کریں۔ بچے کو ہر چیز فوراً نہ دیں، تھوڑا انتظار کرائیں، تھوڑی محنت کروائیں، تھوڑا صبر سکھائیں۔ بچے کو کہیں تم اسٹرانگ ہو، تم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہو، تم صبر کر سکتے ہو، تم انتظار کر سکتے ہو، تم اللہ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ جملے بچے کے دماغ میں سیکیورٹی اور کنٹرول کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ یہ الفاظ بچے کو سکھاتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات کا مالک ہے۔ یہ باتیں بچے کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہیں۔ آئیے آج کی ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں۔ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن گیم۔ بچے کے ساتھ ایک گیم کھیلیں، اسے ایک چھوٹا سا انعام دیں، ایک ٹافی، ایک چاکلیٹ، ایک چھوٹا سا کھلونا۔ پھر اسے بتائیں، دیکھو تمہارے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ، یہ چھوٹا انعام تم ابھی لے سکتے ہو۔ دوسرا راستہ، تم آدھے گھنٹے انتظار کرو تو تمہیں 2 انعام ملیں گے۔ تم کیا چنتے ہو؟ یہ گیم بچے کو سکھاتی ہے کہ انتظار کرنے کا انعام ہے۔ یہ مشق بچے کے دماغ میں صبر کی عادت ڈالتی ہے۔ یہ تجربہ بچے کو بتاتا ہے کہ فوری خواہش پر قابو پانا فائدہ مند ہے۔ آہستہ آہستہ انتظار کا وقت بڑھائیں۔ 1 گھنٹہ، 1 دن، 1 ہفتہ، بچہ سیکھے گا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک ہمیں صبر کا عملی کورس دیتا ہے۔ ہم سیکھتے ہیں بھوک پر صبر، پیاس پر صبر، نیند پر صبر، تھکاوٹ پر صبر، غصے پر صبر، خواہش پر صبر، تکلیف پر صبر، اور یہ صبر ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ یہ صبر ہمارے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ صبر ہمارے کردار کو سنوارتا ہے۔ یہ صبر ہمیں بہتر انسان بناتا ہے۔ بچوں کو بتائیں، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہے، رمضان ایک تربیت گاہ ہے۔ یہاں جو سیکھو گے وہ ساری زندگی کام آئے گا۔ یہاں جو مشق کرو گے وہ عادت بن جائے گی۔ یہاں جو صبر کرو گے وہ طاقت بن جائے گا۔ سیلف کنٹرول والے بچے بنتے ہیں ایموشنلی اسٹرانگ، جو جذبات پر قابو رکھتے ہیں، فوکسڈ، جو توجہ مرکوز رکھ سکتے ہیں، سکسیسفل، جو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں، پیشنٹ، جو صبر کر سکتے ہیں، ڈسپلنڈ، جو اپنی زندگی کو منظم رکھ سکتے ہیں۔ رمضان ہمارے بچوں کے برین اور پرسنالٹی کو ری وائر کرتا ہے۔ یہ مہینہ انہیں وہ مہارتیں سکھاتا ہے جو کوئی اسکول نہیں دے سکتا۔ یہ تربیت انہیں وہ طاقت دیتی ہے جو کوئی کتاب نہیں دے سکتی۔ یہ عبادت انہیں وہ یقین دیتی ہے جو کوئی دنیا نہیں دے سکتی۔ آج ہم نے سیکھا پیشنس ڈیولپمنٹ، صبر کی تربیت جو روزے سے ملتی ہے، ایموشنل ریگولیشن، جذبات پر قابو پانے کا ہنر، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، فوری خواہش کو روک کر بڑے انعام کا انتظار کرنا، سیلف کنٹرول، اپنے آپ پر قابو رکھنا، فیتھ بیسڈ ڈسپلن، ایمان کی بنیاد پر نظم و ضبط پیدا کرنا۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو بچوں کو عام انسانوں سے عظیم انسان بنا دیتی ہیں۔ یہ وہ مہارتیں ہیں جو زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جو رمضان ہمیں مفت میں دے رہا ہے۔ اگر آج کی یہ قسط آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر آج آپ نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ میں رمضان کو اپنے بچے کی تربیت کے لیے استعمال کروں گی، اگر آپ نے آج سمجھ لیا ہو کہ صبر کامیابی کی کنجی ہے، اگر آپ نے آج یہ عہد کیا ہو کہ میں خود بھی صبر کرنا سیکھوں گی، تو اس عہد کو اپنے دل تک محدود نہ رکھیں، اسے بانٹیں،
اسے ہر اس ماں تک پہنچائیں جو اپنے بچے کو صبر سکھانا چاہتی ہے، ہر اس باپ تک جو اپنے بچے کو کنٹرول سکھانا چاہتا ہے، ہر اس استاد تک جو اپنے شاگردوں میں صبر پیدا کرنا چاہتا ہے، ہر اس انسان تک جو بچوں کی تربیت کر رہا ہے۔ آپ کا ایک شعر کسی بچے میں صبر کی عادت ڈال سکتا ہے، آپ کا ایک پیغام کسی نوجوان کو کنٹرول سکھا سکتا ہے، آپ کا ایک ویڈیو شیئر کسی پوری نسل کو سنوار سکتا ہے۔ کامنٹس میں لکھ کر ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے بچے میں پیشنس کیسے بلڈ کر رہے ہیں، آپ انہیں صبر کرنا کیسے سکھاتے ہیں، آپ نے کب انہیں انتظار کرتے دیکھا، آپ نے کب ان کی خواہش پر قابو پانے کی تعریف کی۔ آپ کا ایک جملہ آج ہزاروں والدین کے لیے رہنمائی بن سکتا ہے، آپ کا ایک تجربہ آج لاکھوں بچوں کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کا ایک فیصلہ آج ایک نسل کو سنوار سکتا ہے۔ رمضان ہمارے بچوں کے برین اور پرسنالٹی کو ری وائر کرتا ہے۔ یہ مہینہ انہیں وہ مہارتیں سکھاتا ہے جو کوئی اسکول نہیں دے سکتا، لیکن اس کی تربیت باقی رہنی چاہیے۔ عید آئے گی لیکن عبادت ختم نہیں ہونی چاہیے، روزے ختم ہو جائیں گے لیکن صبر نہیں جانا چاہیے، تراویح پڑھ لی جائے گی لیکن تعلق اللہ سے قائم رہنا چاہیے۔ ہم سیکھیں گے کہ رمضان کے بعد بھی بچوں کی روحانی، جذباتی اور ذہنی نشو و نما کو کیسے جاری رکھا جائے، وہ عادات جو رمضان میں بنی ہیں انہیں کیسے باقی رکھا جائے، وہ مہارتیں جو رمضان میں سیکھی ہیں انہیں کیسے استعمال کیا جائے، وہ تعلق جو رمضان میں قائم ہوا ہے اسے کیسے مضبوط کیا جائے۔ رمضان کی رحمتیں آپ سب کے شامل حال ہوں۔ اللہ حافظ۔